ایک دفعہ میرے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں منبر کے قریب قریب ہو جاؤ۔ حضور کے غلام جب منبر کے قریب ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے جب منبر کے پہلی سیڑھی پہ پاؤں مبارک رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آمین۔ اسی طرح جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آمین۔ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی جو اس سے پہلے ہمیں نہیں سنی۔ اے اللہ کے نبی آپ ہمیں ارشاد فرما دیجئے کہ اس بات کی وضاحت فرما دیجئے۔ تو میرے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام میرے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے نبی دور ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مقدس مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور فرماتے کہ جب میں دوسری سیڑھی پہ میں نے پاؤں مبارک رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی دور ہو وہ شخص کہ جو آپ کا اسم گرامی سنے اور درود شریف آپ پر نہ پڑے۔ تو میں نے فرمایا کہ آمین۔ اسی طرح جب میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی دور ہو وہ شخص کہ جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے یا ماں باپ کو یا والدین میں سے کسی ایک کو یا ماں کو یا والدہ یا والد کو یا والدہ کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو میں نے اس ٹائم فرمایا کہ آمین۔ تو دوستان محترم دیکھیے اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ جب ماہ مبارکہ آ جائے اس مہینہ آ جائے اور لوگ غفلت میں گزارے لوگ اللہ کی حضور جو ہے وہ عبادت نہ کرے وہ رمضان کے تقدس کا خیال نہ رکھے اور رمضان المبارک میں اپنی مغفرت نہ کرے، حضور فرماتے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ جو میرا نام سنے جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ کے نبی جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو پڑے اللہ کی رحمت سے کیا دور ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ بھی آمین فرمایا۔ تیسری چیز کیا ہے وہ والدین کی عظمت دیکھیے، وہ شان دیکھیے۔ اور یہاں پہ اگر میں ذرا رک کے یہ عرض کروں کہ رب ذوالجلال کی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا رتبہ اور مقام ہے تو وہ کیا ہے، وہ والدین کا مقام